ओ, हेलो। हाँ साबिर अंसारी। हाँ यूसुफ साहब। हाँ, इस्तेआनत पर बात करना है मुझे। जी जी जी, बोलिए बोलिए। इस्तेआनत पर अपना अकीदा बताओ। मैंने अपना वो जो पहले का जो बाकी उस पे तो कर लो। किस पे? जो जिनको आप पुकार रहे हो, या गोस मदद या रसुल्ला मदद या ख्वाजा मदद, तुम्हारी पुकार सुन रहे हैं। इस्तेआनत पे बात नहीं करोगे? अरे पहले इस पे तो बात कर लो, इस उस सब पे बात करेंगे अरे इंशाल्लाह। उस पर भी बात कर लेंगे, इस्तेआनत पे भी बात कर लो ना। हाँ चलो, वो बताइए क्या दावा है आपका। हाँ, तो इस्तेआनत पर अपना अकीदा बताओ आप। पहले आप अपना अकीदा बताइए ना। मेरा अकीदा ये है कि हकीकी मददगार सिर्फ़ अल्लाह ताला है। हम जो हुजूर हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगते हैं तो हमारा अकीदा ये है कि ये अल्लाह की अता से हमारी मदद करते हैं। अल्लाह ने इनको मदद करने का इख्तियार दिया है। अगर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अकीदा रख कर मदद मांगे कि ये अल्लाह की अता के बगैर हमारी मदद करते हैं, तो ऐसा अकीदा रख कर अल्लाह के नबी से या किसी और से मदद मांगना ये कुफ्र है। क्योंकि हदीस पाक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है, व इन्नमा लिकुल्ले अमरिन मानवा, और हर शख्स के लिए वही है जिसकी उसने नीयत की। तो अगर किसी की नीयत ये है कि अल्लाह के रसूल ज़ाती तौर पे मदद करते हैं तो वो मुशरिक है, काफिर है। लेकिन अगर किसी की नीयत ये है कि ये अल्लाह की अता से मदद करते हैं तो वो मोमिन है। आप अपना दावा बताएं, अकीदा बताएं। अच्छा, यानी जो है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अल्लाह की यानी के अता और से नानी के बाद में पहले अपना मदद अकीदा करते बताओ। हैं, तो यानी वो फिर यार अपना अकीदा तुम बताओ ना। अब यानी एक के और मिनट एक नानी मिनट के ये एक सब बाद मिनट में। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट कहा कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अल्लाह की इलाही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह आवाज करते हैं कट रहा वफात है के आपका। बाद, तो वो मोमिन है। क्या हुआ? यानी जैसे आपने कहा है कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से मदद करते हैं वफात के बाद, तो वो मोमिन है। अभी वफात का और हयात की बात नहीं है। तो वो मसला तो वही है ना मेरे तो वो भाई, बाद में आएगा ना। पहले जिंदगी अपना के बारे में, तो तो पहले जिंदगी अपना के बारे में अकीदा तो खुदा बताओ ना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अरे जिंदगी यार की मदद अभी नहीं रुको करो, रुको एक रुको, यहाँ दूसरे पर की रुको। मदद करो। अरे यार मैंने मसला अकीदा तो बताया, वफात पे बगैर है ना अकीदा मेरे बताए भाई। बात करोगे? पहले अपना अकीदा बताओ कि तुम्हारा क्या आपका अकीदा है। आपका आपका और हमारा मसला तो वफात के बाद का ही है तो ना, अपना हयात में बताओ थोड़ी ना। है। तो ठीक है, वफात के बाद अगर कोई मदद मांगता है तो वो क्या है? अगर कोई इंसान ये कहता है कि वफात के बाद या रसूलुल्लाह मदद, तो मुशरिक है। दलील दो। दलील हाँ। दलील आपकी किताबों से दे दूं? क्यों, आपके घर किताब नहीं है? अहले हदीस और कुरान हदीस से आप दो ना। आप जो है, एक मिनट, आप जो है किस किस को मानोगे? कुरान हदीस आपकी किताब किस किस को मानते हो आप ये बताओ। आप किसको मानते हैं? दलील आपको देना है भाई। अगर कोई मरीज, जैसे अलहमदुलिल्लाह मान लो सबको आप मानते हैं, डॉक्टर हैं, कोई अलहमदुलिल्लाह मरीज सबको आपके मानते घर हैं। जाएगा, आपकी दुकान पर जाएगा, तो दवा अपनी दुकान से देंगे कि दूसरी की दुकान से देंगे आप? अरे हम लोग तो ऐसे आदमी के खुद घर के, आपके घर की दुकान से दवा भाई लाएंगे मसलन इंशाल्लाह। आप डॉक्टर हैं, आपकी दुकान पे कोई मरीज जाता है तो दवा अपनी क्लिनिक से देंगे या दूसरे डॉक्टर की दुकान से आप देंगे? तो आप पहले हदीस हैं, आपका अच्छा तो दावा मैंने कुरान हदीस का है, तो कुरान हदीस से साबित करो। चलो। अच्छा तो मैंने जो है मेरा दावा लिख दिया, मेरा दावा बता दिया है आपको, है ना, और आपने भी अपना दावा बता दिया मैंने अपना है बता ना। दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब दलील आप का दलील भंडार कौन अभी दोगे? लगा आप दूंगा दोगे यहीं ना, पे। मेरे को बताओ क्या हुआ? पहले पहले दलील कौन देगा? मैं दूं या आप तो दोगे? पहले तुम अपना दावा बता दिए हो। आप बता दिए हाँ तो ना। चलो। मैं अच्छा, तो तुम्हारा दावा है कि जो मतलब नबी से वफात के बाद मदद मांगे वो क्या है? मुशरिक मुशरिक अच्छा, मुशरिक यानी शिर्क करता है। मुशरिक। अच्छा, वो मुशरिक या हाँ मुशरिक है वो। हाँ, तो वो जो नबी से वफात के हाँ बाद मदद मांगता है वो मुशरिक है। तो जनाब थोड़ा शिर्क की तारीफ बता दें, कुरान हदीस से क्या है? यार तुम लोगों का बड़ा अजीब मसला है यार। हाँ? तो शिर्क मसला करते हो बनाओगे तो आप और मसले में तारीफ उलझे रहोगे जिंदगी भर हमसे ना। पूछते हो। हाँ? नहीं, शिर्क करते हो आप और तारीफ हमसे पूछते हो। हम लोग तो तौहीद परस्त हैं, हमसे तौहीद की तारीफ पूछो। अरे भाई, जैसे कोई कहे कि नमाज अल्लाह की इबादत है, ठीक है, लेकिन नमाज है क्या? रोज़ा अल्लाह की इबादत है, लेकिन रोज़ा है क्या? तो आप कहते हैं बरेलवी मुशरिक है। तो ज़रा बताएं कुरान हदीस से कि शिर्क है क्या, तब तो जानूंगा ना कि हाँ हमारे अंदर शिर्क अच्छा। पाया जाता है। पहले कुरान हदीस हाँ से हाँ शिर्क की हाँ तारीफ हाँ बताएं। हाँ।
یعنی آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ قرآن کے اندر شرک کا ذکر ہے. ارے یار آپ بتائیں نا قرآن حدیث سے شرک کی تعریف، مجھ کو کیا پتا ہے، مجھ کو تو وہابیوں کا انجام بھی پتا ہے. آپ کو یہ تو پتا ہے نا، جنت سے ایک اسٹیشن پہلے. قرآن کے اندر شرک کا ذکر ہے. یار یعنی کہ نانی کے نہیں، آپ شرک کی تعریف بتائیں اور جو اپنا دعویٰ دیا کہا. بتا رہا ہوں نا آپ کو یہ پتا ہے یا نہیں ہے کہ قرآن کے اندر شرک کا ذکر ہے؟ مجھ کو کیا پتا ہے کیا نہیں پتا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. ارے ہاں نہ تو کرو یار. ارے یار اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما تلکا بے یمین کا یا موسیٰ، اے اللہ تمہارے، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. تو اللہ کو پتا تھا لیکن اللہ پوچھتا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے اگر مجھ کو پتا ہے تو میں سوال نہیں کر سکتا. آپ بتائیں قرآن حدیث سے شرک کی تعریف کریں، چلے جلدی کریں یار. تو یعنی آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ شرک قرآن کے اندر بتایا یعنی ہے. کہ اور نانی کے بعد میں یار شرک کی تعریف بتاؤ. مجھ کو کیا پتا ہے کیا نہیں پتا اس پہ نہیں بات ہے. آپ مشرک کہہ رہے ہیں بریلوی کو، تو شرک کی تعریف آپ بتائیں قرآن سے، جلدی بتاؤ. نہیں میں آپ سے یہ بول رہا ہوں، میں نے کہا جو ہے آپ کو یہ پتا ہے یا نہیں ہے کہ قرآن کے اندر شرک کا ذکر ہے؟ آپ کو یہ پتا ہے؟ آپ شرک کی تعریف نہیں بتا پا رہے ہیں، جو دعویٰ کیا دعوے پر دلیل نہیں دے رہے ہیں اور اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں. وہی بات ہوئی کہ ایک آدمی کہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، اس کو سورہ فاتحہ تک نہیں یاد ہے. آپ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ قرآن حدیث کا ہے، اور جب دلیل مانگتے تو ٹائیں ٹائیں پھس. میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ میں نے کہا آپ سے یہ پوچھا ہے، میں نے کہا قرآن کے اندر ارے بھائی جب مناظرہ ہوتا ہے تو پوچھا نہیں جاتا ہے، دلیل دیا جاتا ہے. آپ مشرک کہتے ہیں تو شرک کی تعریف کریں قرآن حدیث سے، اور جو دعویٰ کیا ہے اس پر دلیل دیں. 2 قرض آپ کے ذمے ہے، آپ اس سے بری ہوئیے پھر سوال پوچھیے. آپ مانتے ہو کہ قرآن کے اندر شرک کا ذکر ہے؟ ارے یار میں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ وہابیوں کا انجام بھی قرآن کے اندر ہے. اچھا وہابیوں کا انجام بھی ہے؟ ہاں بات دوسری طرف چلی جائے گی. ارے ادھر مت لے جاؤ، جو پوچھا اس کو بتاؤ. اس کا انجام کرنے والا ہے، ان کا انجام کیا ہے بتاؤ. ارے یار میں سب بتا دوں گا، لیکن جو دیکھو بڑبڑ کر کے گڑبڑ اور اللہ کے ساتھ میں شریک کرنے والا. ارے سن رے پہلے سن پہلے جو پہلے سن پہلے تو نے کہا بریلوی مشرک ہے تو شرک کی تعریف قرآن حدیث سے کر دے. شرک کی تعریف یہ ہے کہ جیسے توحید کی تعریف یہ ہے کہ توحید کی نہیں پوچھ رہا ہوں، شرک کی پوچھ رہا ہوں. توحید ربوبیت ہے. ارے توحید کی نہیں رے، شرک کی پوچھ رہا ہوں. باغ جاہل دیکھو، یہ دیکھو سوال میں گندم کا کر رہا ہوں اور جواب یہ چنا کا دے رہا ہے. واہ بھائی واہ. اسے آم مانگ رہا ہوں، یہ املی دے رہا ہے. ارے میں شرک کی تعریف پوچھ رہا ہوں، توحید کی نہیں. اللہ ہی کی کرنا ہے. اگر اللہ کی ارے رے جاہل، یہ تو مشرک ہے. شرک کی دلیل نہیں مانگ رہا ہوں، شرک کی تعریف پوچھ رہا ہوں قرآن سے. چل بتا جلدی، دیکھو بڑبڑ کر رہا ہے. آپ بھی یہ کر سکتے، وہ بھی کر سکتے ہیں، تو مشرک ہے نا. اللہ کی ذات صفات میں کسی اور جیسے اللہ حی القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے. اگر یہی صفات آپ جو اپنے مردے بابا میں دو گے تو تم مشرک ہو. اچھا اللہ حی ہے، اگر یہ مردے کو چھوڑ کے زندے میں مار لیں گے تو یہ شرک ہوگا کہ نہیں؟ اگر آپ جو ہے اللہ کا شریک بناؤ گے یا اپنے شریک بناؤ گے، بتاؤ. یعنی تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر مردوں میں کوئی صفت اللہ کی مان لو تو وہ شرک نہیں ہے، اور زندوں میں اگر اللہ وہ صفت مان لو تو وہ شرک نہیں رہے گا، اور مردوں کے ساتھ شرک ہو جائے گا نا. ادھر ادھر مت بھاگ، پہلے جو پوچھ رہا ہوں قرآن حدیث سے شرک کی تعریف بتا. چل جلدی کر. آپ جو ہے آپ بول لو آرام سے، پھر میں بولتا ہوں. بولو آپ بولو. ارے یار دیکھو سنو زندہ مردہ چھوڑ، ابھی تو ادھر لے کر مت جا. پہلے جو پہلے سوال کیا اس کا جواب دے. تو نے کہا بریلوی مشرک ہے، تو مشرک وہ ہوتا ہے جو شرک کرے. تو قرآن سے شرک کی تعریف بتا دے کیا ہے. ارے میرے لال میں نے بھی کیا بتایا تم کو اتنی دیر؟ ارے لال پیلا ہرا نیلا بعد میں ہوتا رہے گا رے، پہلے دلیل دے. کیا بتایا تم کو؟ تیرا دعویٰ ہے کہ بریلوی مشرک ہے. البینۃ علی المدعی، دعویٰ جو کرے دلیل وہ دے. کیا بتایا ابھی تم کو؟ میں نے کیا بتایا ابھی تم کو؟ تو نے کچھ نہیں بتایا، تو بکواس کر رہا ہے. جو پوچھا وہ بتایا ہی نہیں. تجھ سے میں گندم مانگ رہا ہوں، تو جو ہے بریلی مر جائے گا
بریل کیا ہے، شرک کیا ہے، شرک کیا ہے، شرک کیا ہے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ بریلویوں کا ارے تو مشرکانہ عمل ہے، نہیں مانے گا وہ ٹھیک ہے، کبھی بھی۔ بریلوی کو نہیں پتا ہے کہ شرک کیا ہے تو تو تم بتا نے دینا، کہا اہل کہ حدیث ہے شرک تو مطلب قرآن حدیث سے تو شرک میں نے بتا یہ دے۔ کہا تم سے، پھر سن لو، دوبارہ سن لو، دوبارہ سن لو، کوئی چل بات نہیں، نکل لے، اب دوبارہ تیرا سن لو۔ کام ختم ہو کیا گیا، تو تم نے بکواس کر کہا رہا ہے۔ شرک کی تعریف کرو، جو میں نے آپ سے یہ قرآن سے کر یار، کہا اپنا ہے نا، قیاس، اپنی رائے، اپنی بات اپنے مولانا لوگوں کو سلانا۔ آسما صفات ارے یار توحید کی نہیں، شرک کی تعریف پوچھ رہا ہوں، عجیب جاہل آدمی ہے یار۔ مثلا جیسے عبادت کس کی کرنا ہے؟ صرف ایک اللہ کی کرنا ہے۔ ارے اگر شرک کوئی کی انسان جو ہے تعریف پوچھ نفس کی رہا ہوں رے، عبادت کر جلدی رہا بتا، ہے، فالتو بات کر۔ نفس کی چل عبادت اچھا، اب کر تو رہا ہے، نکل لے تو یہاں سے، تیرا مشرک کام ہے۔ تیرے پاس ہر کچھ چیز بچا کا نہیں پیدا ہے، کرنے والا ایک اللہ ہے۔ تیرے اگر پاس کوئی اب کچھ انسان بچا یہ نہیں بیٹا، کہے تو گا نکل کہ لے، بابا تیرا بھی جو کام ہے دے ختم ہو گیا، سکتے بھاگ لے یہاں اولاد، سے۔ بابا بھی دیکھ لیجئے سامعین کرام، یہ ہیں جناب وہابی صاحب، ان کی بڑی شہرت ہے وہابیوں کی جماعت میں، بہت بڑے اہل حدیث کے مناظر ہیں، روز گروپوں میں چلاتے ہیں، یوٹیوب پر چلاتے ہیں کہ بریلوی مشرک ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ اگر بریلوی مشرک ہے، شرک کرتا ہے، تو تھوڑا قرآن و حدیث سے شرک کی تعریف کر دے، تو جناب کی سانس اٹک گئی۔ اب یہ توحید کی تعریف کر کے بتا رہے ہیں، ان کی یہ تو حال ہے، یعنی ہم یہی ان کی دکان پہ گئے کرتا لینے تو یہ ہم کو پائجامہ دکھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اسی لیے فرماتے تھے سیخرجو قوم فی آخری زمان، کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ظاہر ہوں گے، حدث الاسنان صفحاء الاحلام، وہ عقلوں سے پیدل ہوں گے۔ یہ سالہ دیکھو عقلوں سے پیدل، پھر فون کر رہا ہے۔ ہلو، ارے کیا وقت پا کے کال کر، ارے کیا کروں، بکواس میں سنوں گا بیٹھ کے، جب تو ٹاپک پہ بات ہی نہیں کر رہا ہے، اس کو ٹچ ہی نہیں کر رہا ہے، اور تو اہل حدیث کا مناظر ہے۔ جواب دے دیا تم کو، میں نے جواب دے دیا کہاں تم کو، دیا؟ تم بتاؤ نا ارے تو تمہارے اپنے نزدیک من سے شرک کیا جواب ہے؟ دے گا، قرآن حدیث سے بتا شرک کے معنی کیا ہے۔ تم پورا بتاؤ نا، تمہاری نزدیک میں نے تو کر دی شرک تعریف، ارے میرے نزدیک تو میں الحمدللہ تمہارے بھی نزدیک کروں شرک گا۔ کیا ہے بتاؤ تم، سن، ہمارے نزدیک کیا ہے میں بتا دے رہا ہوں۔ بتاؤ بتاؤ علامہ سعد الدین مسعود تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شرح عقائد نصفی صفحہ نمبر 16 پہ فرماتے ہیں الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کما للمجوس او بمعنی استحقاق العبادت کما لعبادت الاصنام، کہ شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود سمجھا جائے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا مستحق سمجھا جائے، بس یہی دو عقیدہ جس کے بارے میں رکھا جائے، بس وہی شرک ہے۔ باقی یہ زندہ سے مدد، مردہ سے مدد، ما فوق الاسباب، ما تحت یہ سب اہل حدیثوں کا گھر بنا ہوا اسلام ہے۔ قرآن حدیث میں کہیں یہ سب نہیں لکھا ہے۔ ڈھنڈورا سالے تم لوگ دن بھر پیٹتے رہتے ہو مشرک مشرک، اور تم کچھ آتا نہ جاتا، چناؤ نشان چاہتا، چلو بھاگ لے، تیرا کام ختم ہو گیا رے جاہل۔ یہ جناب آئے تھے دوبارہ ہمت کر کے، یہ کتے کی موت مارے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے، جب وہابی کی موت آتی ہے تو وہ بریلی کی طرف بھاگتا ہے۔ چلیں